with the name of Allah Almighty, Mr. Chips. Chapter 11, the very important chapter. اس چیپٹر میں ہم ریکال کریں گے کہ ایک پیریڈ ایسا آیا بروک فیلڈ میں جب وہاں پر ایک پرنسپل نازل ہوا. اس پرنسپل کا نام ریلسٹن تھا، جو 37 ایئرز اولڈ اور ایک سخت اور ایمبیشیس مقصد کو چیز کرنے والا ایک پرنسپل تھا. اور جب وہ پرنسپل بنا تو سکول کے اندر بچوں کی تعداد بڑھ گئی اور وہاں پر باہر لائن ہوتی تھی کہ جی ہمیں سکول میں داخلہ دے دو. لیکن ریلسٹن مسٹر چپس سے الجھ پڑا، بلکہ اس نے ایک دن مسٹر چپس کو بلایا، آفس میں بٹھایا اور کہا کہ میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں. چپس پہلے ہی اندازہ کر چکا تھا اور اس نے کہا کہ تمہاری پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے، لیٹن ورڈز کی پرانی پروننسیشن ہے. جس طرح ہماری انگلش کی پرانی پروننسیشن ادائیگی میں ٹنی لفظ ہے، ٹنی. اب ہم ٹنی نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائنی کہتے ہیں. اس طرح پرانی اور نئی پروننسیشن ہوتی ہے. پہلے ڈیبٹ کہتے تھے پیسے کو، قرض کو، اب ڈیٹ کہتے ہیں. تو نئی اور پرانی پروننسیشن ہوتی ہے. لیٹن کی پرانی پروننسیشن ہے چپس تمہاری. اس نے کہا تم اپنے گاؤن کو دیکھو، تمہارا گاؤن کس طرح پھٹا ہوا ہے اور تمہارے ٹیچنگ کا میتھڈ اولڈ وارن ہے. مجھے اس طرح کے وہ پسند نہیں، بہتر ہے کہ آپ ریزائن کر دیں. تو یہ بات جب اسے کہی تو چپس کو بہت غصہ آیا. اس نے پروننسیشن اپنی کسی لفظ کی پروننسیشن پرنسپل نے پوچھی، اس نے بتائی. اس نے کہا نہیں تم غلط بول رہے ہو. چپس غصہ آ گیا چپس کو، اور باہر بیٹھا ایک لڑکا چپس اور ریلسٹن کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا. اس بچے نے اپنے پیرنٹس کو بتایا اور پھر خبر پورے سکول میں پھیل گئی، اور پھر یہ باتیں ہونے لگی کہ چپس کو سکول سے نہیں نکالنا چاہیے. اور پھر اس سکول کے اندر جتنے بھی ٹیچرز ماسٹرز تھے ان سب نے چپس کا ساتھ دیا، اور ان کو ریلسٹن پسند نہیں تھا کیونکہ وہ ڈسپلن کا قائل تھا اور سخت آدمی تھا. پھر آخر سکول کے کوئی گورنرز ہیں، سکول جو ہوتا ہے اس کے 10 یا 8 ہیڈ ہوتے ہیں، ان کو گورنرز کہہ سکتے ہیں. وہ پالیسی بناتے ہیں سکول کی، وہ سوسائٹی کے بڑے ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتے ہیں، وہ ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں. تو اس سکول کے گورنرز جو تھے وہ بھی چپس کے اسٹوڈنٹ تھے. تو ان میں سے ایک گورنر آیا جو ہیڈ آف گورنمنٹ تھا، گورنرز تھا. اس نے کہا مسٹر چپس ہم تمہیں کبھی نہیں نکالیں گے، آپ جب تک چاہیں اس سکول میں پڑھائیں، آپ ساری زندگی اس سکول میں پڑھا سکتے ہیں. اور انہوں نے ریلسٹن کو ہی چھٹی کرا دی. انہوں نے کہا کہ بھلے کتنا بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، سکول کو فائدہ ہے، لیکن وہ اگر چپس کے ساتھ فائٹ کرے گا تو ہم اس کو نہیں رکھیں گے. That was the credit of our teacher. He was not a very good teacher. He was an average teacher. لیکن کیونکہ سارے اس سے پڑھ کر بڑے بڑے مقام پر پہنچے ہیں تو اس کی رسپیکٹ پہلے ہے. فادر ہوتا ہے اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، بچے اس کے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور فادر سے زیادہ سمجھدار اور سیانے ہو جاتے ہیں. یہ کہہ کر باپ کو دھتکار دیا جائے کہ تم تو جاہل ہو، تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. واقعی اسے پتہ نہیں ہوتا، واقعی وہ جاہل ہوتا ہے، لیکن وہ فادر ہوتا ہے. فادر ہونے کے ناطے اس کی غلط بات بھی صحیح کنسیڈر ہوگی. آپ اسے کہیں گے ابو جی آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، گو کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ شخص بالکل غلط کہہ رہا ہے کیونکہ وہ فادر ہے. جب آپ کو چلنا نہیں آیا تھا اس وقت اس نے آپ کو چلنا سکھایا تھا. یعنی کہ ٹیچر کے پاس جتنا نالج ہوتا ہے وہ اپنے تائیں آپ کو ڈیلیور کرتا ہے. اس کا ریگارڈ پھر یہ ہے کہ جب آپ اس سے سیانے ہو جائیں
تو پھر آپ اس کی غلط باتوں کو بھی بیئر کریں. دیکھو وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. یہ کلاسیکل لوگوں کی ایک مثال ہے. کلاسیکل لوگ کہتے ہیں، بڑے نفیس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ایک کنگ تھا، بادشاہ تھا، اس کے 2 بیٹے تھے. تو بادشاہ اپنے وزیر کی بڑی تعریف کرتا. وہ کہتا ضمیر جو ہے، ضمیر اس وزیر کا نام تھا، وہ بڑا کمال ہے. اس کے بیٹے اپنے والد کی بڑی خدمت کرتے، عزت کرتے، ہر حکم بجا لاتے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے. لیکن پھر بھی کنگ کہتا ضمیر ضمیر ہے، وہ کمال ہے جو میرا وزیر ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ایک دن دونوں بیٹوں نے کہا کہ بات یہ ہے ابا جی، آپ ضمیر کو خام خواہ فیور دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اس نے کہا اچھا. کنگ نے کہا بھائی آپ لوگ کل مجھے دریا کے کنارے پر ملیے گا، دونوں بھائی. تو دونوں بھائی دریا کے کنارے آ گئے اور وزیر بھی وہیں پر آ گیا. وزیر کا نام کیا ہے؟ ضمیر. کنگ نے کہا پہلے بیٹے سے کہ بیٹا یہ کپڑوں کے ساتھ آپ نے دریا میں چھلانگ لگانی ہے اور پرلی طرف کنارے کو ہاتھ لگا کر واپس آنا ہے، اور یاد رہے کہ کپڑے بھی گیلے نہ ہوں. اس نے کہا ہیں. چاہتے نہ چاہتے آرگومنٹ کرتے ہوئے اس نے چھلانگ لگا دی. پرلے کنارے پر گیا، واپس آیا، باہر نکلا تو کپڑے سارے گیلے. اس نے کہا پتر میں نے تجھے کہا تھا کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے. اس نے کہا ابا جی کیسی بات کرتے ہیں، کپڑے تو گیلے ہونے تھے، پانی ہے، پانی میں چھلانگ لگائیں گے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. اس نے کہا نہیں. دوسرے بیٹے سے کہا چھلانگ لگاؤ، کنارے کو ہاتھ لگا کر آنا ہے، کپڑے گیلے نہ ہو. چھلانگ لگائی، گیا، واپس آیا، کپڑے گیلے. اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے گیلے نہ ہو. اس نے کہا کپڑے تو گیلے ہونے تھے، کیسی بات کرتے ہیں، چھلانگ لگاؤ کپڑے گیلے نہ ہو. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا ضمیر چھلانگ لگاؤ دریا میں، کنارے کو ہاتھ لگا کے واپس آنا ہے، کپڑے گیلے نہ ہو. اسے چھلانگ لگائی، کنارے پر گیا. مسٹر ضمیر نے دریا میں چھلانگ لگائی اور دوسرے کنارے تک گیا اور پھر واپس آیا. اور جب باہر آیا تو کنگ نے پوچھا ضمیر تم سے کہا تھا کہ دریا میں چھلانگ لگانی ہے، کپڑے گیلے نہ ہوں. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہا جناب غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے. دونوں ہاتھ جوڑ دیے. اس نے کہا جناب غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں. کنگ نے کہا دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ دس پرسن. کیا ڈفرنس ہے؟ کہ آپ آرگو کرتے ہیں اس کے سامنے جو باپ ہے، اور وہ آرگو نہیں کرتا اس کے سامنے جو اس کا باس ہے. جب آپ دوسرے کو اپنے سے زیادہ ذہین، سمجھدار، استاد اور گرو مان لیتے ہیں تو پھر اس کے سامنے بات کرنا بنتا نہیں. میں نے جب پہلی کتاب لکھی ایم اے انگلش کی تو میرے ٹیچر ہیں کیمپریہنسو اسکول کے مرزا اسلام الدین صاحب، اللہ کرے کسی دن میرا لیکچر سن لیں اور مجھ سے کنٹیکٹ میں آ جائیں، اللہ انہیں دیر پا سلامت رکھے. بہت اچھے ٹیچر ہیں. تو ایک ہی ٹیچر ہے جس کی میں تھوڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، وگرنہ میں ٹیچرز کو گالیاں ہی دیتا ہوں، میرے اچھے ایکسپیرینس نہیں ہے ٹیچرز کے ساتھ. تو وہ مجھے کہنے لگے کندھے پر 2-3 تھپڑ مار کے، کہتے اوئے ایم اے کی کیوں لکھی ہے کتاب؟ پہلے 5ویں 6ٹھی کی لکھو، پھر میٹرک کی لکھو، پھر ایف اے کی لکھو، پھر بی اے کی، پھر ایم اے کی لکھو گے. تم نے بہت ساری غلطیاں کر دی ہوں گی اس کے اندر. مجھے پتہ تھا کہ استاد کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے جو میں نے اندر لکھ دی ہیں.
استاد نے وہ دنیائیں کبھی دیکھی بھی نہیں ہیں جن سمندروں پار سے میں ہو آیا اپنے وجدان میں، عقل میں. لیکن میں نے استاد سے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی ہاں استاد جی، میں ایسے ہی کروں گا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. ہم نے کہا ہاں. تو یہ استاد کا مرتبہ ہے. تو مسٹر چپس گو کہ اس کے اندر غلطیاں تھیں، لیکن اس کے شاگرد تھا گورنر، اس نے کہا نہیں، آپ سب سے پہلے. For notes and for audio lectures, you can contact me on my phone number 033346555305. This is my WhatsApp too. There are only 3 questions of this chapter, اور یہی 3 question ہی آتے ہیں آپ کے لیے بڑے اہم ہیں. Question 1. What kind of person was Mr. Ralston? Mr. Ralston کس طرح کا آدمی تھا؟ 12. How did Ralston look? ریلسٹن کس طرح نظر آتا تھا؟ 2014. Write down 4 qualities of Ralston. ریلسٹن کی 4 qualities لکھیں. What do you know about Ralston? ریلسٹن کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ What sort of person